بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 11 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 11 ہم نے سٹارٹ کیا تھا آئی ہیو اے ڈریم، جس میں یہ تھا کہ مارٹن لوتھر کنگ کی ایک بیسیکلی سپیچ ہے، اور یہ سپیچ اس نے واشنگٹن ڈی سی کے مقام پہ جو سیاہ فام تھے، جو نیگروز تھے، ان سے نیگروز کی فریڈم کے بارے میں جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے یہ 1963 میں کی. تو اس کا سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے جو اس کے آڈینس تھے، وہ جو کراؤڈ تھا جو اکٹھا تھا وہاں پہ، ان کو اپریشیٹ کیا تھا. فرسٹ پیراگراف جو تھا اس میں کہ میں بے خبر نہیں ہوں کہ آپ لوگ بڑی مشکلات سے یہاں پہنچے ہیں، کڑی آزمائشوں سختیوں میں سے گزر کر آئے ہیں، کچھ جیل میں سے بھی ہو کر آئے ہیں، تو ہمت رکھو، کام کرنا جاری رکھو اس یقین کے ساتھ کہ بغیر وجہ کے ملنے والی تکلیف آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے، اور واپس جاؤ جب اپنے علاقوں میں جہاں جہاں سے آئے ہو، مسیسپی، الاباما، ساؤتھ کیرولینا، جارجیا، لوئیسیانا وغیرہ، اور جو شمالی شہروں کی خستہ حال غریب بستیاں ہیں وہاں بھی واپس جاؤ، تو اس یقین کے ساتھ جانا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور ضرور تبدیل ہوگی. تو اسے آگے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو نیکسٹ وہ مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ آئی سے ٹو یو ٹوڈے مائی فرینڈس، میرے دوستو آج میں آپ سے کہتا ہوں. I say to you today my friends، میرے دوستو آج میں آپ سے کہتا ہوں that in spite of the difficulties، in spite of باوجود the difficulties مشکلات کے and frustrations اور مایوسیوں کے. frustration dissatisfaction، disappointment، discontentment، irritation کے، مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود of the moment، اس لمحے کی مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود I still have a dream، I still have a dream، میرا ابھی بھی ایک خواب ہے. I still have a dream، میرا ابھی بھی ایک خواب ہے. It is a dream، یہ ایک خواب ہے deeply rooted، جس کی جڑیں گہری ہیں in the American dream، American dream میں. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لمحہ تھا 1963 میں جب وہ خطاب کر رہا ہے، تو اس وقت تو بڑی مشکلات ہیں، بڑی مایوسی ہے. تو کہتا ہے کہ میں آج آپ سے کہتا ہوں، میرے دوستو آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ موجودہ لمحے کی مایوسیوں اور مشکلات کے باوجود میرا ابھی بھی ایک خواب ہے. یہ ایک خواب ہے جس کی جڑیں امریکن خواب میں، امریکہ کے خواب میں، یا امریکہ کے ترقی کے خواب میں گہری ہیں. I have a dream، میرا خواب ہے that one day this nation will rise up، کہ ایک دن یہ قوم will rise up، اٹھ کھڑی ہوگی، and live out، اور زندگی گزارے گی. live out، زندگی بسر کرے گی، زندگی گزارے گی. the true meaning of its creed، the true meaning حقیقی مفہوم کے اعتبار سے، true meaning کے لحاظ سے، حقیقی مفہوم کے اعتبار سے، of its creed، اپنے عقیدے کے، creed اپنے principles، beliefs کے، faith کے، teaching کے، ڈوگما جو ہے اس کے، اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم کے مطابق زندگی گزارے گی. میرا خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی and live out the true meaning of its creed، اور اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم کے مطابق زندگی گزارے گی. we hold these truths، we hold، ہم یقین رکھتے ہیں، we hold، ہم یقین رکھتے ہیں، these truths، اس سچائی پر، ان سچائیوں پر یقین رکھتے ہیں، ان حقائق پر یقین رکھتے ہیں. to be self evident، جو کہ بالکل واضح سی بات ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، بالکل واضح سی بات ہے، obvious ہے، کلیئر ہے، اپیرنٹ ہے، پلین ہے، ویزیبل ہے، جو بالکل واضح سی بات ہے. that all men are created equal، کہ تمام لوگ برابر پیدا کیے گئے ہیں. all men are created equal، تمام لوگ برابر پیدا کیے گئے ہیں. کہتے ہیں I have a dream that one day this nation will rise up، میرا خواب ہے کہ ایک دن قوم اٹھ کھڑی ہوگی and live out the true meaning of its creed، اور اپنے عقیدے کے حقیقی مفہوم کے مطابق زندگی گزارے گی. we hold these truths، ہم ان حقائق پر یقین رکھتے ہیں. to be self evident، جو بالکل واضح سی بات ہے. that all men are created equal، کہ تمام لوگ برابر پیدا کیے گئے ہیں. یعنی عقیدہ یہی ہے کہ تمام لوگ برابر پیدا کیے ہیں. واضح سی بات ہے، ہر انسان جو قانون فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 جو ہے وہ پاؤں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی 4 ہاتھوں والے پیدا ہوتے ہوں، کوئی 6 ہاتھوں والے.
تو تمام لوگ برابر پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. کہتے ہیں ہم ان حقائق پر یقین رکھتے ہیں ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، جو کہ بالکل واضح سی بات ہے، دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، کہ تمام لوگوں کو برابر پیدا کیا گیا. تو نیکسٹ ہے کہ آئی ہیو اے ڈریم، میرا خواب ہے، دیٹ ون ڈے آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، کہ ایک دن آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، جارجیا کی لال پہاڑیوں، آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، جارجیا کے لال پہاڑیوں پر، دا سنز آف فارمر سلیوز، دا سنز اولادیں، بچے، آف فارمر سلیوز، سابقہ غلاموں کے، فارمر سابقہ اولڈ پرانے، سلیوز غلاموں کے، اینڈ دا سنز آف فارمر سلیو اونرز، اینڈ دا سنز اور بچے، آف فارمر سلیو اونرز، سابقہ غلاموں کے بچوں کے، سابقہ غلاموں کے مالکوں کے، فارمر سلیو اونرز، سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بچے، ول بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن، ٹوگیدر، کٹھے بیٹھنے کے قابل ہوں گے، ایٹ دا ٹیبل آف برادرہڈ، بھائی چارے کے دسترخوان پر. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، میرا خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کے لال پہاڑوں پر، دا سنز آف فارمر سلیوز، سابقہ غلاموں کے بچے، اینڈ دا سنز آف فارمر سلیو اونرز، اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بچے، ول بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ایٹ دا ٹیبل آف برادرہڈ، بھائی چارے کے دسترخوان پر کٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. ایسے سابقہ غلاموں کے بچے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بچے، مراد یہ ہے کہ آج جو غلام جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ، کیونکہ یہ غلام نہیں رہیں گے، تو ان فیوچر جو ہے ان کے جو بچے ہیں وہ سابقہ غلاموں کے بچے ہو جائیں گے، یعنی اس وقت کے غلاموں کے نہیں بلکہ سابقہ غلاموں کے بچے. اور آج کے جو مالک ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بچے ہوں گے. تو یعنی ان دونوں کے بچے، غلاموں کے بچے بھی اور مالکوں کے بچے بھی. آسان الفاظ میں کہیں تو کہنا یہ جاتا ہے کہ غلاموں کے بچے اور مالکوں کے بچے بھائی چارے کے دسترخوان پر کٹھے بیٹھ سکیں گے، کٹھے بیٹھ کے کھانے کھایا کریں گے، یہ مطلب ہے. لیکن الفاظ یہ استعمال کیے، سابقہ غلاموں کے بچے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بچے بھائی چارے کے دسترخوان پر کٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے ایون دا اسٹیٹ آف مسیسپی، میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہاں تک کہ اسٹیٹ آف مسیسپی، مسیسپی کی ریاست، اسٹیٹ آف مسیسپی، مسیسپی کی ریاست، a desert state، ایک صحرائی ریاست، ڈیزرٹ اسٹیٹ، صحرائی ریاست، sweltering جو کہ جل رہی ہے، sweltering جو جل رہی ہے، stifling، suffocating، sultry جو کہ جل رہی ہے، with the heat of injustice، with the heat of injustice، ناانصافی کی حرارت سے، and oppression اور ظلم جو کہ ظلم اور ناانصافی کی حرارت سے جل رہی ہے. will be transformed، یہ ٹرانسفارم تبدیل ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، into an oasis، into an oasis نخلستان میں، گارڈن میں، باغ میں، of freedom and injustice، freedom and justice، آزادی اور انصاف کے. I have a dream that one day even the state of Mississippi، میرا خواب ہے کہ ایک دن یہاں تک کہ مسیسپی کی ریاست، a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression، صحرائی ریاست جو کہ ظلم اور ناانصافی کی حرارت سے جل رہی ہے، will be transformed into an oasis of freedom and justice، کی آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ مسیسپی کی جو ریاست ہے، میری یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ صحرائی ریاست ہے، ریگستان ہے اس میں زیادہ، اور ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ ظلم اور ناانصافی کی حرارت سے جل رہی ہے، وہ آزادی اور انصاف کے نخلستان میں، باغ میں تبدیل ہو جائے گی. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ مائی 4 little children، میرا خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے will live out in a nation، will live out زندگی بسر کریں گے، in a nation ایک ایسی قوم میں، where they'll not be judged by the color of their skin، where they'll not be judged جہاں انہیں نہیں پرکھا جائے گا، by the color of their skin ان کے جلد کی رنگت کی بنیاد پر. میرا ایک خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں زندگی بسر کریں گے جہاں انہیں ان کے جلد کی رنگت کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا، but by the content of their character، بلکہ by the content خوبی کے لحاظ سے پرکھا جائے گا، کانٹینٹ کے لحاظ سے پرکھا جائے گا، کوالٹی کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے، فیچر کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے پرکھا جائے گا،
آف دیئر کریکٹر، ان کے کردار کی. میرا خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں زندگی گزاریں گے where they'll not be judged by the color of their skin، جہاں انہیں ان کے جلد کی رنگت کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا، but by the content of their character، بلکہ ان کے کردار کی خوبی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کرائٹیریا جو تھا ججمنٹ کا وہ یہ ہے کہ سیاہ فام ہیں تو برے ہیں، کمتر ہیں، اور اگر سفید فام ہیں تو وہ اچھے ہیں، وہ برتر ہیں امریکہ میں. تو اس مارٹن لوتھر کنگ کا خواب ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ کردار کس کا اچھا ہے، کانٹینٹ آف کریکٹر کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، کلر آف سکن کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا. آئی ہیو اے ڈریم ٹوڈے، آج میرا ایک خواب ہے. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے دا اسٹیٹ آف الاباما، میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن دا اسٹیٹ آف الاباما، الاباما کی ریاست، اسٹیٹ آف الاباما، الاباما کی ریاست، ہوز گورنرز لپس، جس کے گورنر کے ہونٹ، آر پریزنٹلی اس وقت ڈرپنگ تر ہیں، ڈرپنگ تر ہیں، ڈراپ اسپرنکلنگ لیکنگ، جو کہ تر ہیں، ود دا ورڈز آف انٹرپوزیشن، ود دا ورڈز الفاظ سے، انٹرپوزیشن دخل اندازی، انٹروینشن میڈیشن، انٹرپوزنگ انٹرفیئرنس. I have a dream that one day the state of Alabama، میرا خواب ہے کہ الاباما کی ریاست، whose governors lips are presently dripping with the words of interposition، جس کے گورنرز کے ہونٹ اس وقت جو ہے دخل اندازی والے الفاظ سے، and nullification، اور حقوق نہ ماننا، nullification negation of rights، cancellation، abolition، negation، جس کے ہونٹ اس وقت مداخلت اور حقوق نہ ماننے والے الفاظ سے تر ہیں، will be transformed، یہ ٹرانسفارم چینج تبدیل ہو جائے گی، into a situation، ایک ایسی حالت میں، where little black boys and black girls، جہاں چھوٹے سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں will be able to join hands، ہاتھوں میں ہاتھ ملانے کے قابل ہوں گے، with little white boys and white girls، چھوٹے سفید فام لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ، and walk together and sister and brothers، اور کٹھے بھائی بہنوں کی طرح چلیں گے. اچھا پھر وہی بات کہ کیونکہ مختلف ریاستیں ہیں، اب جو الاباما کی ریاست ہے اس کا گورنر، یا ہر ریاست کا اپنا گورنر ہوتا ہے، وہ شاید بہت سخت ہے، سخت قسم کا گورنر ہے، نہ حقوق مانتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی مداخلت کر، فار ایگزامپل کہ وہ یہ کہتے ہیں سیاہ فام احتجاج کرتے ہیں تو وہ مداخلت کرتا ہے، نہیں کرنے دیتا، نہ کریں جی بالکل، یہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے تو کہتے ہیں کوئی حق نہیں ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس حق نہ ماننے والی باتیں کرتا ہے اور مداخلت والی باتیں کرتا ہے کہ جی ہم آپ کو روک کے دکھائیں گے، آپ احتجاج کر کے دکھائیں، کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی آپ کا حق نہیں بنتا. تو اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے، مارٹن لوتھر کنگ کہتا ہے میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست جس کے گورنر کے ہونٹ اس وقت مداخلت اور حقوق نہ ماننے والے الفاظ سے تر ہیں. اچھا مداخلت اور حقوق نہ ماننے والے الفاظ سے ہونٹ تر ہے، مطلب وہ مداخلت اور حقوق نہ ماننے والی باتیں کرتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں گئے تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست جس کا گورنر مداخلت اور حقوق نہ ماننے والی باتیں کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے فن تقریر ہے تو الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست whose governors lips are presently dripping with the words of interposition and nullification، جس کے گورنر کے ہونٹ اس وقت مداخلت اور حقوق نہ ماننے والے الفاظ سے تر ہیں، will be transformed into a situation، یہ ریاست ایک ایسی حالت میں تبدیل ہو جائے گی where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls، جہاں چھوٹے سیاہ فام بچے اور بچیاں اس قابل ہوں گے کہ چھوٹے سفید فام بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر walk together as sisters and brothers، بھائی اور بہنوں کی طرح اکٹھے چلیں. I have a dream today، آج میرا ایک خواب ہے. I have a dream today، آج میرا ایک خواب ہے. I have a dream that one day every valley shall be exalted، میرا خواب ہے کہ ایک دن every valley shall be exalted، ایک دن ہر جو وادی ہے exalted، بلند ہوگی، exalted، honored، advanced، dignified، elevated، glorified، uplifted، upgraded. I have a dream، میرا خواب ہے that one day کہ ایک دن every valley shall be exalted، ہر وادی بلند ہو جائے گی. Every hill and mountain shall be made low، ہر پہاڑ اور چوٹی جھک جائے گی. shall be made low، جھکا دی جائے گی، ہر پہاڑ اور چوٹی جو ہے وہ جھکا دی جائے گی. The rough places ناہموار جگہیں، rough places ناہموار جگہیں will be made plains، ہموار کر دی جائیں گی. And the crooked places، اور ٹیڑھے میڑھے راستے
کروکڈ پلیسز ٹیڑھے میڑھے راستے, پیچو خم کھاتے ہوئے راستے, بینٹ, کروڈ, ٹوسٹڈ, کنٹورٹڈ, irregular, اینگلڈ, وائنڈنگ, ٹوسٹنگ, زگ زیگ. کروکڈ پلیسز ٹیڑھے میڑھے راستے ول بی میڈ اسٹریٹ, سیدھے کر دیے جائیں گے. اینڈ دا گلوری آف لارڈ شیل بی ریویلڈ, اور خدا کی عظمت شیل بی ریویلڈ, ظاہر ہو جائے گی, ریویلڈ ہو جائے گی, شوڈ ظاہر ہو جائے گی. اینڈ آل فلیش شیل سی اٹ ٹوگیدر, اور تمام انسان, آل فلیش, آل ہیومن بینگز, مین کائنڈ, پیپل, ہیومن ریس, ہیومینٹی, تمام لوگ شیل سی اٹ, یہ دیکھیں گے. اچھا, اس میں بھی بیسیکلی سمبلزم ہے. اگر دیکھیں تو کہتے ہیں میرا خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی جو ہے وہ بلند ہو جائے گی. اچھا, ہر وادی بلند ہو جائے گی, پہاڑ اور چوٹی جو ہے وہ جھکا دی جائے گی, شیل بی میڈ لو, جھکا دی جائے گی. ہر وادی بلند ہو جائے گی, پہاڑ, اب اس کا مطلب سچ مچ یہ نہیں ہے کہ کوئی وادی پہ مٹی ڈالیں گے تو وہ اونچی ہو جائے گی, اس میں مٹی ڈال کے پہاڑ چوٹیوں کو توڑ دیں گے. یہی بیسیکلی سمبلزم ہے. اسپیچز وغیرہ میں اکثر یہ ہوتا ہے. جیسے اب کوئی الیکشن, بڑا بندہ الیکشن ہارتا ہے تو کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ گر گئے ہیں, بڑے بڑے بت گر گئے ہیں. تو سچ مچ بت تو نہیں گرتے نا, مطلب کوئی بہت بڑا بندہ, کوئی ایسا کہ انڈیفیٹیبل لگتا تھا کینڈیڈیٹ لیکن وہ الیکشن ہار گیا. تو یہ سمبلزم ہوتا ہے. تو ہر وادی بلند جو ہے ہوگی, ہر پہاڑ اور چوٹی جھکا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہر وادی بلند ہوگی, وادی نیچی ہوتی ہے, خاصی جو ہے لو ہوتی ہے. تو وہ جو سیاہ فام ہے وہ اس وقت امریکہ میں ایک وادی کی طرح ہے, اور جو سفید فام ہے وہ پہاڑ اور چوٹیوں کی طرح ہے. تو دونوں اپنی جگہ پہ نہیں ہے. یعنی یہ نیچے, یہ جو سیاہ فام ہے ان کو اوپر جانے لیول پہ دونوں نہیں ہے. یہ بہت نیچے ہیں, وہ بہت اوپر ہے, اور لیول ہے درمیان میں. تو ہر وادی بلند ہوگی, ہر پہاڑ اور چوٹی جھکا دی جائے گی. اٹ مینس کہ ایکویلٹی کریٹ ہوگی, یعنی برابری جو ہے وہ ہو جائے گی, جو ہے وہ ایکویلٹی ہوگی, برابر ہو جائیں گے, ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے گی, تفریق ختم ہو جائے گی. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر جو ہے وہ وادی بلند ہوگی, ہر پہاڑ اور چوٹی جھکا دی جائے گی. اسی طریقے سے جب کہتے ہیں کہ وہ جو ناہموار جگہیں ہیں ہموار ہو جائیں گی. ناہموار ہوتے ہیں جالٹ ہوں, جس پر وہ جو جس اونچی نیچی جگہ ہوں, تو وہ ہموار ہو جائیں گی. تو یہ بھی سمبلزم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, راستے کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. تو راستے کی ساری تکلیفیں, جب کوئی پریشان ہو تو ہم کہتے ہیں اس آپ کا راستے کی ساری تکلیفیں صاف ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو راستہ واسطہ تو کچھ نہیں, زندگی کی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی وہی کہ وہ جو ناہموار جگہیں ہیں ہموار ہو جائیں گی, یعنی مشکلات ختم ہو جائیں گی. ٹیڑھے میڑھے راستے سے مراد وہ موڑ والے راستے ہیں جہاں بہت زیادہ موڑیں آئیں, اور وہ اسٹریٹ ہونا وہ بالکل موٹر وے کی طرح سیدھا ہو جائے. تو یہ بھی سمبلزم ہے کہ وہ جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو وہی بات ہے, سمبلزم کا یوز ہے اس میں. اور جب یہ سارا کچھ ہو, مشکلات ختم ہو جائیں, تکلیفیں ختم ہو جائیں, ایکویلٹی ہو جائے, تو ظاہر ہے خدا کی عظمت نے ظاہر ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا یہی ہے, جو لا آف نیچر ہے وہ یہی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا کہتے ہیں اس دن خدا کی عظمت ظاہر ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہنے کا دیکھ لیں اس کو کہ آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹیڈ, میرا خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی بلند ہوگی. ایوری ہل اینڈ ماؤنٹین شیل بی میڈ لو, ہر پہاڑ اور چوٹی جھکا دی جائے گی. دا رف پلیسز ول بی میڈ پلینز, ناہموار جگہیں ہموار ہو جائیں گی, ہموار کر دی جائیں گی. اینڈ دا کروکڈ پلیسز ول بی میڈ اسٹریٹ, اور ٹیڑھے میڑھے راستے سیدھے کر دیے جائیں گے. اینڈ دا گلوری آف دا لارڈ شیل بی ریویلڈ, اور خدا کی عظمت ظاہر ہو جائے گی. اینڈ آل فلیش شیل سی اٹ ٹوگیدر, اور تمام لوگ مل کر یہ دیکھیں گے. تو یہاں تک ہے, آج تھوڑا اتنا ہی کر لیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو پھر ختم کریں گے. یہ ابھی رہ گیا تھوڑا سا, تو اس کو کل تھرڈ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.